بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم مبارک میں تھے تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کون کون سے معجزات دیکھے آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو سکپ کیے بغیر مکمل دیکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ میرے معزز سامعین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول دن سوموار یعنی پیر کا دن سحری کا وقت تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کے گھر پیدا ہوئے۔ وہ بیٹے کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے فوت ہو چکے تھے۔ میرے معزز سامعین، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے پیٹ میں تھا تو میں بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو میرے اوپر بادل کا سایہ آ جاتا، مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے درخت ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر تک آ جاتا۔ پھر میں بالٹی اوپر سے بھر لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس ہی کھڑے رکھتی اور مجھے جانے نہیں دیتی۔ وہ کہتی تھیں، اے آمنہ تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی سر میں درد، الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا، کبھی چڑچڑاپن۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی۔ مجھے تو ان 9 مہینوں میں ایسی کوئی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑے عجیب و غریب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ واقعی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتے، یا اللہ میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن اس کے گھر ایک بیٹے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اسی انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر کب بچہ پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب توریت میں لکھا ہوا تھا جب آخری نبی آئے گا تو اس کی پیدائش سے 10 دن پہلے آسمان پر لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔
یہ سب دیکھ کر یہودیوں میں بھگ دوڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا، اب دیکھو کہ آسمان پر لال رنگ کا ستارہ چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے ہاں بچے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر وہاں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کے 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے باقی تھے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینے میں ایسا بچہ پیدا ہونے والا نہیں تھا۔ ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ سارے یہودی مکہ پہنچے، وہاں کس کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہاں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ جس بچے کا باپ فوت ہو چکا ہو، یعنی اب اس دنیا میں نہ ہو، تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں حضرت عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سب سن کر یہودیوں کی آہیں نکل گئیں اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، آخر وہ دن آ گیا جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے یہ ساری دنیا بنائی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ روک دیا گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اے سورج مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں حضرت جبریل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی شیفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا، آج رات تم آمنہ کے پاس ہی رہو، کیونکہ میرے عبداللہ کے ہاں آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی تو میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے ہاں چراغ جلانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس غریبی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات عبد المطلب اور اس کے سارے بیٹے گھر سے باہر بیٹھے رہے کہ میرے بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً اس کے لیے علاج کا انتظام کریں۔ ساری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈلتی جا رہی تھی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا اور گھر کے باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا۔ وہ سمجھ گئی کہ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شیفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ پیدائش کو گزرا اور پھر صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں۔
جنہیں دیکھ کر دائی شیفا بھی حیران رہ گئیں۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ناپ ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ ماں سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت گندگی ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک قطرہ بھی گندگی نہیں تھی۔ تیسری چیز کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی ختنہ ہوا تھا۔ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ تین چیزیں دیکھ کر دائی شیفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ جب دائی شیفا نے گود میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر ایک طرف لٹا دیا، دائی شیفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ میرے معزز سامعین، یہ سب دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے 15 منٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں بیٹھے رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، ساری دنیا کو بتا دیا، اے لوگو، پوری دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبرائیل علیہ السلام، اس بچے کو ساری دنیا کے چکر لگواؤ۔ اور پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا ہے۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شیفا نے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ اے عبد المطلب، تجھے پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر ساری رات کے جاگے دادا عبد المطلب کی تھکن ختم ہو گئی اور وہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور دائی شیفا سے کہا، جلدی سے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شیفا جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر سے لے کر آئیں تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے۔ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ سارے چاچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی صوبیہ نے جا کر خوشخبری سنائی، اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ یہ سن کر ابو لہب اتنا خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی صوبیہ سے کہا، جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ میرے معزز سامعین، حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چلے جا رہے تھے۔ کعبہ کے پاس پہنچ کر حضرت عبد المطلب نے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ تبارک تعالیٰ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ میرے معزز سامعین، ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا۔ ان کا پوتا تو اتنا بڑا انسان ہے کہ معراج کی رات زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا۔
اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا وہ انسان ہے کہ جسے مایوس دیکھ کر، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمان پر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی اور پھر اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہے جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ ایسا عجیب سا نام تو نے اپنے پوتے کا رکھ لیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والو، تمہیں کیا پتا میرے اس بچے کی ایک دن ایسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ میرے معزز سامعین، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بچپن ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہو کر بہت بڑے انسان بنو گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان، آپ کو کیسے پتا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا، آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے ابھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے چاند ادھر ہو جاتا۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ عام انسان نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، وہ میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اپنے یتیم بچے کے لیے کھلونا نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند کو حکم دے دیا، اے چاند، تو میرے محبوب کے لیے کھلونا بن کر اسے کھلاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے آگ چل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لائٹیں بنوائی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لائٹیں دھڑم سے نیچے زمین پر جا گریں۔ میرے معزز سامعین، اگلے دن ایک یہودی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ اس نے مکہ والوں سے پوچھا، آج کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں عورت کے ہاں لڑکا ہوا ہے۔ نہیں، ایسا کوئی بچہ جس کا باپ نہ ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چینخیں نکل گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی ہوئی تھی۔ اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا، ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال۔ ایک آمنہ کا لال، ایک فاطمہ کا لال، نانا بھی بے مثال تو نواسا بھی بے مثال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔